اسی زمانے کی بات ہے، اسی دور کی بات ہے۔ ازواج مطہرات نے رسول اللہ کے پاس آئیں اور آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا، مل کے کمپنی بنا کے کہ ہمارا نان و نفقہ بڑھایا جائے۔ آج کل بڑی فتوحات ہو رہی ہیں، بڑا مال آ رہا ہے، بڑے غلام و لونڈیاں، درہم و دینار، سونا چاندی آ رہا ہے، ہمارے اخراجات بھی بڑھائے جائیں، ہمیں ہمارے حالات میں بھی وسعت کی جائے، ہم تھک گئی ہیں وہ پرانی جو ہے وہ فاقہ کاٹ کاٹ کے۔ ازواج مطہرات رسول اللہ کے پاس ہیں، رسول اللہ اس بات پر ناراض ہوئے، اور اتنا ناراض ہوئے کہ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ناراض اس وجہ سے ہوئے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ سادی زندگی اور یہ ہے کہ آخرت کو ترجیح دینا۔ جنہوں نے اپنے صحابی سے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، کہ جو بڑے بڑے محلات اور بنگلے نہیں بناتا بلکہ اتنی زندگی بسر کرتا ہے جتنا کہ گزارا ہو جائے۔ اور جس نبی نے اپنی امت کو یہ تلقین کی ہو، جس نبی کو اللہ نے یہ آفر دی ہو کہ آپ کے لیے احد پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں، حکم کیجئے، کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، بلکہ دعا کی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کا رزق کفایت والا کر دے، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ، گزر بسر والا کر دے۔ اگر یا اللہ میری اولاد میں سے کسی کو زیادہ رزق لکھا ہوا ہے اس کو بھی کم کر کے اتنا کر دے جتنا کہ اس کا گزارا ہو سکے۔ یعنی رسول اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ تعلیم دینے آیا ہوں، اور میری بیویاں، میری فیملی، میرے گھر والے یہ مطالبے کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ کس طرح کے مطالبے رسول اللہ کے سامنے رکھ رہی ہو۔ اور یہ ہے کہ اگلی بات، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن نازل ہوا سورۃ الاحزاب، اللہ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر دنیا چاہیے، دنیا کے مال کی ہرس اور لالچ ہے تو فتعالینا، آؤ ذرا، امتعکن، جتنا کہتی ہو تمہیں دے دیتے ہیں، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن پھر جتنا مال ملے گا اس کے بعد نبی کی بیوی نہیں رہو گی، تمہیں رخصت کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسرا آپشن وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر اللہ کی محبت چاہتی ہو، رسول اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، آخرت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے وہ چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ فیصلہ تمہارا، دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے۔ تو ازواج مطہرہ نے کہا نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول، اور یہ ہے کہ رسول اللہ کا گھر چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد رسول اللہ نے ہاتھ تنگ نہیں کیا، بلکہ ازواج مطہرات کی خواہش اور ان کی طلب سے کہیں پڑھ کر پھر ان کو دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی جو دل کے اندر کوئی دنیا کا لالچ آیا ہے اس کو ہٹا کے اللہ کی محبت جو ہے وہ پیدا کی ہے، اس انعام میں ان کو جو ہے اور زیادہ دینا شروع کر دیا۔ یہاں پیغام یہ ہے کہ اگر وسعت ملی بھی ہے اس کے باوجود بھی اپنے فیملی میں، اپنے خاندان میں نخرہ نہیں آنے دیا، کسی قسم کی دنیا طلبی نہیں آنے دی۔ اور حدیث بھی بیان کی صحیح مسلم میں، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جو مسلمان اور فرما بردار بن کے رہے، وروزی کا کفافن، اور یہ ہے کہ اس کو اتنا رزق مل جائے جتنا اس کے لیے کافی ہو، وقنعہ اللہ بما آتا، اور اللہ کی تقسیم پر وہ راضی ہو۔ یہ تین خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور فرمایا نبی اسلام نے ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، کہ تھوڑا مال ہو، کافی ہو، یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ بہت زیادہ مل جائے لیکن اس کو دنیا میں وہ اس طرح غافل کر دے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے دور ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہو جائے۔ اس لیے یہاں یہ پیغام دیا امت کو کہ کسی قسم کی یہ قناعت جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اطمینان اپنے رب کے فیصلوں پر، سکون اپنے رب کے فیصلوں پر، رضا اپنے رب کی تقسیم پر۔